बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। लेकिन आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस खैबान बुखारी में निजी टीवी चैनल के एंकर मुरीद अब्बास को गोलियां मार के जाँ बहक कर दिया गया। कहा जाता है कि ये ज़ाती पैसों की लेन देन के मामलात में तल्ख़ कलामी की बिना पर यह वाक़या पेश आया। फिर बाद में ये खबर भी आई कि जो मुबैना तौर पे मुरीद अब्बास का कातिल था उसने अपने आप को गोली मार के जाँ बहक कर लिया, यानी अपने ख़ुदकुशी कर ली। अब इसमें बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि आया किस तरह से बिल्कुल यानी शहर के एक गुंजान आबाद इलाके में जहाँ पे मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ या ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ आम लोग जाके बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, वहाँ पे बाकायदा टेलीफ़ोन करके एक शख्स को बुलाया गया और उसके बाद लेन देन में जब तल्ख़ कलामी हुई तो फिर उसे गोली मार दी गई। इसी हवाले से निजी टीवी एंकर मुरीद अब्बास की जो अहलियाँ हैं उनका बयान भी सामने आ गया है, जिनका ये कहना है कि आतिफ़ ज़मान नाम के शख्स ने, जो कि एक टायर का कारोबार करता है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की मद में पैसे लिए थे मुरीद अब्बास से, जो कि तकरीबन कोई 30 से 40 लाख रुपए बनते थे। और ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ मुरीद अब्बास ही नहीं जिनके पैसे इस कारोबार में लगे हुए थे, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री के और भी दूसरे टीवी एंकर्स हैं और दूसरे लोग हैं जिनके पैसे इस कारोबार में लगे हुए थे। मुरीद अब्बास जो कि बार बार इसरार कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए, उन्हें बुलाया गया था और फिर तल्ख़ कलामी के बाद उन्हें गोलियां मार दी गई। बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं वो मेरी साथी एंकर भी हैं और हमारे इस टीवी चैनल से मुंसलिक हैं। इससे कबल भी वो दूसरे निजी टीवी चैनल से मुंसलिक रही हैं जहां मुरीद अब्बास भी काम करते रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलवीना आगा। अस्सलाम वालेकुम अलवीना। वालेकुम सलाम डॉक्टर बुलंद जी, तो इनसे भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आइए पहले आपको हम मुरीद अब्बास की अहलिया का जो बयान, जो कि वीडियो क्लिप की सूरत में हमारे पास भी मौसूल हुआ, हमने इसे एयर भी किया है, पहले आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मुझे क्योंकि मुरीद की 8 बजे के बाद 8, 5 पे 6 पे कॉल आई थी कि मैं पैसे उसने अपनी पेमेंट देने बुलाया है, मुझे शायद मेरे 50 लाख रुपए दे देगा। ये पैसों का लेन देन का मामला था। हमारा कारोबार था, इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, वो बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा था। रमज़ान में से हमारे पैसे, किसी के भी पैसे नहीं दे रहा था, ड्रामेबाजियाँ कर रहा था। ये कौन शख्स है, किनका नाम बताइएगा? आतिफ ज़मान इसका नाम है। और ये क्या करते हैं? ये टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। तो आपका शक है कि उसने कत्ल शक किया? नहीं है, उसी ने मारा, उसने फ़ोन करके बुलाया है, उसने फ़ोन। जी नाज़रीन, तो मुरीद अब्बास की अहलिया का ये कहना है कि जिस शख्स ने मुरीद अब्बास को गोलियां मारी वो दरअसल आतिफ़ ज़मान नाम का शख्स है। इसकी मुख्तलिफ़ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मुरीद अब्बास के साथ ली गई तस्वीरें हैं। लेन देन के मामला थे, इन्वेस्टमेंट थी, टायर का कोई कारोबार था जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी। लेकिन बाद में पुलिस की जानिब से ये बयान आया कि यानी ये शख्स आतिफ़ ज़मान, इसने अपने फ़्लैट में जाकर ख़ुद को भी गोली मार ली। अब निदामत की वजह से गोली मारी या पुलिस जो छापे मार रही थी और यानी जो पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे थे, या एक शख्स जो ख़ुद समझता है कि अब इसके बाद फ़रार का कोई रास्ता नहीं रह जाता और ज़ाहिर सी बात है पुलिस गिरफ़्तार करती तो फिर शवाहिद की मौजूदगी में इस शख्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी फांसी की सज़ा हो जाती। तो शायद इस डर से इस शख्स ने अपने आप को गोली मार ली। और मुरीद अब्बास जो कि एक बहुत ही नफीस इंसान थे, जितने साथी एंकर्स हैं, जो सोशल सर्किल है, आप यानी हमारा जो एक सोशल सर्किल होता है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, फ़ेसबुक पे अगर आप कमेंट्स देखें तो तमाम साथी एंकर्स, तमाम दोस्तों की जानिब से यही कहना है कि बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। और यानी तमाम लोगों का ये कहना है कि बहुत ही नफीस शख्स थे। अच्छा, हमारे नुमाइंदे ज़ुल्फ़िकार पीरज़ादा इस वक्त मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। वो उस जगह मौजूद हैं और उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वाक़या है, क्योंकि पुलिस की जानिब से भी बयान आ चुका है, ख़ास तौर पे जो कातिल है जिसने मुबैना तौर पे मुरीद अब्बास को गोलियां मार के कत्ल किया, उसके हवाले से, यानी उसकी ख़ुदकुशी के हवाले से जो हैं वो भी ख़बरें आ रही हैं। पुलिस के हवाले से बयानात आ रहे हैं कि आतिफ़ ज़मान ने अपने आप को गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली। क्या मुहर्रिकात थे, क्यों या कैसे ये वाक़या पेश आया, और
یہ جو مالی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اسے باقاعدہ قانونی شکل کیوں نہیں دی جاتی؟ لوگ ایک دوسرے کے ٹرسٹ پہ، بھروسے پہ یہ لین دین کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر جب اندازہ ہوتا ہے نہیں جس وقت یہ تمام چیزیں معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ذوالفقار پیرزادہ، کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ساتھی اینکرز ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ اس افسوسناک واقعے کے اوپر جی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا رابطہ جو ہے وہ ذوالفقار پیرزادہ سے بحال ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ الوینہ آغا موجود ہیں۔ الوینہ، آپ کا انٹریکشن رہا ہے مرید عباس سے یا دوست احباب جو سرکل ہے؟ ایسا ہوا کہ جب میں اس ٹی وی چینل سے ریزائن کرنے لگی تھی، کچھ ہی دن میرے وہاں باقی تھے اور تب مرید عباس وہاں پہ آئے تھے، تو ہمارا وہاں پہ کوئی انٹریکشن نہیں ہو سکا۔ لیکن میں نے ان کو کچھ ایونٹس میں دیکھا ہے، جب ہمارے جرنلسٹ فیٹرنیٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈنرز اور لنچ، اس میں نے ان کو دیکھا ہے اور بہت میں نے ان کو خاموش طبیعت اور بہت ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ میں نے ان کو پایا۔ تو یہ مجھے یہ سن کے اتنا دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی، تو اس وقت ان کی فیملی کے علاوہ جو ان کے دوست ہیں ان کی جو تکلیف ہوگی اور پوری صحافی برادری کی، وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ ایون جن کا ان سے اتنا انٹریکشن بھی نہیں رہا، ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اب اتنی ینگ ایج میں ان کا مرڈر ہوا۔ اب آبویسلی ہم سب کو بہت زیادہ اس پر تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی پیسوں کے لین دین کے معاملات تھے، کوئی انویسٹمنٹ تھی۔ یہ شخص عاطف زمان کوئی ٹائر کا کاروبار کیا کرتا تھا، انیشلی مرید عباس نے اس میں انویسٹمنٹ کی، پھر اور بھی میڈیا کے لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ اس میں کرائی گئی۔ شروع میں یہ شخص منافع بھی دیتا رہا، اس کے بعد پھر منافع کا سلسلہ رک گیا، پھر لوگوں کو اپنی اصل رقم کی پڑ گئی۔ جب لوگوں نے تقاضا کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے مرید عباس کے کہنے پہ پیسے لگائے تھے تو ان کی جانب سے پریشر مرید عباس پہ بہت تھا۔ کیا کہتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جو جیسے باقی اور اینکرز بھی ہیں اس وقت اور پرائیویٹ نیوز چینلز میں جو کام کرتے ہیں، ان کی بھی جیسا آپ نے بھی بتایا کہ انویسٹمنٹس اس میں آلریڈی شامل تھی۔ انہوں نے انویسٹمنٹ بہت چھوٹے اماؤنٹ سے سٹارٹ کی تھی اور بہت ٹائم تک، ایسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلتی رہی۔ ان کی رمضان سے ذرا بات چیت خراب ہوئی ہے، تو اپنی انویسٹمنٹ کے چکر میں کہ ہماری اوریجنل جو ہماری رقم ہے ہمیں واپس مل جائے، وہ مل نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد ان کا لڑائی جھگڑا ہوا، لیکن ابھی تک سب ایزمپشنز پر کام کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عاطف زمان ہی ان کا مرڈر ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے خود کو مارا، قتل کیا، اپنی خودکشی کی۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے جو ان کے دوسرے دوست ہیں خضر، ان کو بھی قتل کیا عاطف زمان نے، اب تک یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واقعی کیا خضر، کیونکہ جو عاطف زمان ہے ایز پر مرید's وائف کے انہوں نے کال کیا تھا لاسٹ ٹائم اس کو، اور 100% انہوں نے مارا ہے۔ لیکن پھر بھی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اپنا سوسائڈ کیا اس میں تھرڈ پرسن بھی انوالو ہے جو کہ اس سارے سینیریو کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا کوئی اور سینیریو ہے؟ بیسیکلی یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کے چکر میں ان کو مار دیا گیا۔ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جرنلسٹ کی لائف ویسے بھی سیکیور نہیں ہوتی۔ ہمارے اسٹیٹ میں، پاکستان کو ٹاپ ان اسٹیٹس میں قرار دیا گیا جہاں پہ صحافیوں کی زندگی خطرے میں رہتی ہے، تو کیا کوئی اور اس کی کنڈیشنز بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتی ہیں؟ تو تمام تر اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ذوالفقار پیرزادہ، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہمیں بتائیے گا کہ مرید عباس کے قتل کے حوالے سے اس وقت کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ جو مرید عباس کا قاتل ہے اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے؟ بالکل، یہ واقعہ جو ہے اب کھل چکا ہے مکمل طور پر۔ مرید عباس نے عاطف نامی شخص کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب تک جو ہمیں ذرائع سے اطلاعات ملی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے کی مرید عباس کی انویسٹمنٹ تھی۔ اس طرح کی تقریباً عاطف کے ساتھ کوئی 8 سے 10 اینکرز ہیں اور دیگر میڈیا پرسنز ہیں جن کے انویسٹمنٹ کافی زیادہ تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو عاطف نے، جس نے خود کو مطلب کہ پیٹ میں گولی لگی ہے اور وہ زخمی حالت میں پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج ہے، جو دوست احباب یہاں پر پہنچے ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 لوگوں کو عاطف نے آج بلوایا تھا کہ ان سے پیسے کے معاملات کو لین دین کریں۔ تو سب سے پہلے مرید عباس کو گولیاں ماری جس میں مرید عباس زخمی ہوا، خضر موقع سے بھاگا ہے،
तो ताक़ुब करने के बाद खिज़र को गोलियां मारी, जो खिज़र भी बाद में चल बसा। बाद में आतिफ जो है वो ख़याबान निशात के अपने फ्लैट पर पहुंचा है। वहाँ पर जो है पुलिस जब पहुंची है तो वहाँ से ज़ख्मी हालत में मिला है, जहाँ से इसको लेकर जो है वो प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। अब तक जो हमारे यहाँ पर इनके दोस्त अहबाब मिले, उनका यही कहना है कि मुरीद अब्बास ना सिर्फ खुद इन्वेस्टर थे बल्कि अपने जो दोस्त अहबाब अपने सर्कल के अंदर लोगों को इस तरफ राग़िब भी करने की कोशिश करते थे कि आतिफ के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि आतिफ का टायरों का कारोबार है और काफ़ी तवील अरसे से इनकी इन्वेस्टमेंट थी और उसके अंदर लेन देन के मामलात इनके काफ़ी पुराने चल रहे थे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो लेन देन के मामलात थे या ये तल्ख़ कलामी हुई, इसकी पहले से पुलिस में कोई रिपोर्ट, कोई एप्लीकेशन दी गई थी? अगर मामलात यहाँ तक पहुँच गए थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रमज़ान से मुरीद अब्बास उस शख्स से तकाजा कर रहे थे, तो इस हवाले से पुलिस में कोई एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट दर्ज की गई थी आतिफ ज़मान के ख़िलाफ़? देखिए डॉक्टर साहब, अब तक जितनी भी लेन देन थी ये करोड़ों की लेन देन है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों ने किसी किस्म की कोई लिखत पढ़त नहीं की, ये सब ज़ाती ज़बान की बुनियाद पर लेन देन होती रही है। इससे लेन देन के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ये नया रुख सामने आया है। इससे पहले एक और मीडिया पर्सन का हवाला आ रहा है सामने, जिसकी तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट है और मज़ीद जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है उसकी तो तादाद कई गुना ज़्यादा है। तकरीबन 25 से 30 अफराद ऐसे हैं जो कि जिनकी 30, 35, 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुरीद अब्बास की थी। इसके अलावा 2, 3, 7 के 8 अफराद ऐसे एंकर पर्सन हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों के अंदर आतिफ के साथ थी, मगर उसकी कोई पैसों की लिखत पढ़त नहीं थी और ना ही इस मामले की कोई झगड़े की या लेन देन के तकाजे के हवाले से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अंदरूनी तौर पर जिस तरह से इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उसी तरीके से उसके मुनाफे के लिए ये आपस में मामला तय करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस का क्या कहना है, यानी ऑफिशियल वर्डिक्ट पुलिस का क्या है इस हवाले से कि कितने लोगों की कंप्लेंट्स अब तक पुलिस के सामने, यानी इस वाक़े के बाद से पुलिस के सामने आ चुकी हैं? क्या लोगों ने पुलिस में अब इस वाक़े के बाद कंप्लेन कराई है? क्योंकि अब ये बात भी साफ ज़ाहिर हो गई है कि आतिफ ज़मान ने भी ख़ुद को गोली मार ली है, तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी सरमायाकारी थी, वो अब उनका सरमाया जो है वो भी अब ख़तरे में है, क्योंकि जिस शख्स ने इन्वेस्टमेंट करवाई थी या की थी वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, ये एक तवील प्रोसेस है डॉक्टर साहब, कानूनी कार्रवाई है। पहले तो अभी जितने इन्वेस्टर थे, जितने इनके दोस्त अहबाब थे, क्योंकि मुरीद अब्बास ने अपने सर्कल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई थी, तो अब तमाम लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त लाशें, एक नहीं 2 लाशें लेके जाएंगे। अब फिर उसके बाद जो है वो ये लोग फ़र्दन इसके सामने जाएंगे। जब तक आतिफ की कुछ हालत बेहतर होगी तो उसका स्टेटमेंट सामने आएगा और फिर ये पता चलेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना और किस तरीके से हुआ। तो ये तमाम बातें जो है वो तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। अच्छा, इस वक्त आप क्या कहते हैं, मतलब पुलिस ने कोई जो इब्तदाई तफ्तीश की है उसके बाद क्या चीज़ें सामने आई हैं? यानी आप कह रहे हैं कि अगर इसमें बेहतर होती है आतिफ की हालत तो फिर, क्योंकि ख़बरें तो ये आ रही थी कि ख़ुदकुशी कर ली आतिफ ने अपने आप को गोली मार के, तो क्या इस वक्त वो ज़िंदा हैं और सिर्फ गोली मारी गई है, बच गए हैं, या क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आतिफ इज़ अलाइव। वो अभी इस वक्त जो है वो DG हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज है, पेट में गोली लगी है। और जो ऑफिशियल्स हैं, SSP साउथ हैं, इसके अलावा दीगर डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी उसकी आतिफ की जो है वो जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। और जहाँ तक SSP साउथ का कहना है, पुलिस काफ़ी होपफुल है कि पुलिस का ये कहना है कि पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि किसी किस्म का कोई टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ है, किसी को निशाना बनाया गया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ख़ास तौर पर आतिफ का जब ज़ख्मी हालत में उसके फ्लैट से मिला, उसको लेके गए, तो सारी सूरत हाल क्लियर हो गई कि ये टोटल मामला जो है वो लेन देन का है, जिसके अंदर एक इन्वेस्टर ने बुलाकर अपने साथियों को जो रकम का तकाजा कर रहे थे वापसी का, उनको जो है वो गोलियां मारी हैं। उसके बाद खुद को भी गोली मारी है। अब आया ये भी बताइएगा कि कितनी प्लानिंग है, अब क्या है, ये तमाम बातें उसकी हालत बेहतर होने के बाद ही सामने आएंगी। ये भी मुझे बताइएगा कि पेट में गोली लगने का मतलब तो फिर ये हुआ कि ये खुदकुशी यानी अटेम्प्टेड सुसाइड नहीं है। जब भी कोई अगर खुदकुशी की कोशिश की जाती है तो फिर सर में गोली मारी जाती है।
پیٹ میں گولی نہیں ماری جاتی. اس کا مطلب ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں عاطف زخمی ہوا ہے. اور کیا پولیس نے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی ہے اس علاقے کی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, تاکہ اصل معاملہ جو ہے اس تک پہنچا جا سکے کہ کس طرح سے یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, ون سائیڈڈ گولی چلائی گئی ہے, کیونکہ پیٹ میں تو کبھی گولی نہیں ماری جاتی اگر کوئی خودکشی کرنے کی کوشش کرے تو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اب اس کے اندر تھوڑا سا تسلی کے ساتھ سن لیں کہ یہ اس کے اندر جو معاملات ہیں, پہلے خضر اور پھر مرید عباس کو پہلے گولی لگی, پھر خضر کو گولی لگی. پولیس نے جب ان دونوں کو یہاں پہنچایا, پولیس کو اطلاع ملی, موقع پہ پہنچی, پولیس نے معلومات کی تو ان کو پتہ چلا عاطف کے ساتھ لین دین کا تنازع ہے اور وہ خیابان نشاط میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے. پولیس وہاں پر جب اپارٹمنٹ میں پہنچی ہے تو اس اپارٹمنٹ کے اندر عاطف اکیلا کمرے میں زخمی حالت میں موجود تھا, جہاں سے پولیس نے اس کو نہ صرف تحویل میں لیا اور ہاسپٹل منتقل کیا. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عاطف نے کبھی مطلب کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ایسی گولی ماری ہو کہ جان بھی نہ جائے اور واقعے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر انویسٹیگیشن سے بچ سکے. مگر پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اب اس تمام معاملے کے اندر جب ساری صورتحال یہ بلائنڈ کیس نہیں ہے, ملزم بھی سامنے آ گیا ہے, تو اس کی حالت بہتر ہوتے کے ساتھ ہی اور جو اس کے مزید کلک ہیں جن کے ذریعے مرید عباس انویسٹمنٹ کراتا رہا ہے, اور کچھ لوگ جہاں پہ ان کا چوتھا پارٹنر بھی موجود ہے مدثر اقبال, تو وہ جس کو آج آنا تھا اس میٹنگ کے اندر وہ وہاں پر نہیں پہنچا. ایک اور اینکر ہے جسے آج پہنچنا تھا مگر وہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا. تو کافی لوگ ایسے پولیس کے سامنے ہیں جن سے کافی مضبوط اور ٹھوس شہادتیں ملیں گی, اور اس کے بعد مزید پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ صحیح سمت میں لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں نجی ٹی وی چینل کے اینکر مرید عباس کے حوالے سے, جنہیں گولیاں مار کے جاں بحق کر دیا گیا. بعد میں جو ان کا مبینہ قاتل ہے وہ بھی اپنے فلیٹ میں زخمی حالت میں فلیٹ سے اپنے گرفتار ہوا ہے. ایک معمہ بن گیا ہے یہ جو تمام واقعہ ہے. اس میں مرید عباس کے ساتھ جو دوسرے ساتھی موجود تھے خضر, وہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. یعنی اب 2 افراد جو ہیں وہ اس واقعے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آیا اس میں کوئی تیسرا شخص موجود تھا جس نے ان دونوں کو گولیاں ماری, یا فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا, یا اپنے آپ کو پولیس سے بچانے کے لیے گولی مار لی گئی تاکہ یہ کہا جائے کہ مجھ پہ بھی فائرنگ کی گئی تھی, یا خودکشی کی کوشش کی گئی. کافی سوالوں نے جنم لے لیا ہے اسی واقعے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں الوینہ آغا. الوینہ, کیا کہتے ہیں, آپ کو بظاہر دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ ایک تو انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں, یعنی مرید عباس کے کہنے پہ کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, اچھی انویسٹمنٹ چل رہی تھی. میری بھی جن لوگوں سے میڈیا کے حوالے سے جن لوگوں سے بات چیت ہوئی, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس کاروبار میں, ہیوج اماؤنٹ, یعنی کروڑوں روپے کی بھی بات ہے. کئی لوگوں نے 35 لاکھ 50 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کوئی ٹائر کا کاروبار تھا, اور ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروفائل کے اوپر بھی جو ہے وہ ساری ٹائرز کی پکچرز ہیں, وہ ڈیلیوری بھی دکھا رہے ہیں اپنی, اور لیکن ان کے جو سٹاف ممبرز کی جو پکچرز دکھا رہے ہیں اس میں 3 لوگ ہیں ان کے ساتھ کانسٹنٹلی, انہیں کی بار بار پکچرز دکھا رہے ہیں. اور جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ صرف اور صرف وربلی ہوا ہے. وربل کانٹریکٹ کی ہمارے جیسے ملک میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ 5 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو پلیز آپ ان ریٹن لے کر آئیں. ویسے قانون کی اگر ہم بات کریں تو وربل کانٹریکٹ کی بالکل حیثیت ہوتی ہے. آپ ایون وربل کانٹریکٹ پہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, لٹیگیشن ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے ابھی اتنی ویلیو اسٹرانگ نہیں ہے, لوگوں کی دین ایمان نہیں ہے, اور نہ ہی وہ وعدہ کسی کا رکھ سکتے ہیں. تو اس ہمارے ملک میں جو ہے بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم اگر 5 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کریں تو اس میں ہم کانٹریکٹ پہ جائیں. سب سے پہلے کانٹریکٹ بنوائیں, اگریمنٹ کریں, اس کے بعد ہم انویسٹمنٹ کریں سیف رہنے کے لیے. اچھا, ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نارملی ٹی وی چینل اینکرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کافی پاورفل سمجھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, اور پھر چونکہ پولیس میں بھی تعلقات ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اپنے سیلف کانفیڈنس کی بیسس پہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی پولیس میں بھی اثر رسوخ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے بھی ایک اثر رسوخ رکھنے والا اینکر جو ہے وہ بآسانی ٹرسٹ کر کے لوگوں پہ
یہ سوچ کے انویسٹمنٹ کر لیتا ہے میں تو میڈیا پرسن کہ میں تو میڈیا پرسن ہوں, میرے لیے پیسے نکالنے مشکل نہیں ہوں گے. اس کیس میں ایسا لگتا ہے کہ کافی عرصے سے کافی لوگ جن کی انویسٹمنٹس اس میں کی گئی تھیں وہ پریشان تھے کہ اب چونکہ منافع ملنا تو دور کی بات, اب ان کی اصل رقم بھی واپس نہیں آ رہی تھی. کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے خود ہی کویسچن کیا کہ اینکر پرسنز یا جرنلسٹ خود کو پاورفل سمجھتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ لیوریج بھی حاصل ہوتا ہے, ان کے کانٹیکٹس اور پی آر بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے لیسن ہماری فریٹرنٹی کے لیے یہی ہے کہ ہم وربل کانٹریکٹ پہ کام نہ کریں, ہم ان ریٹن ہر چیز کریں. ایون اپنے سی این آئی سیز جب کہیں پر دیں تو یہ ہماری پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہمارے سی این آئی سی کی کاپی کو بھی کوئی مس یوز نہ کرے, اس کو کراس کر کے اس کو نوٹ کر کے آگے فارورڈ کریں. ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن کے اوپر فوکس کریں, یہ نہ سوچیں کہ ہم پاورفل ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہم نے اپنے سیف سائڈ چلنا ہے. دوسری بات, کیونکہ وہ بہت سارے لوگ کانفیڈنس میں لے کر آتے تھے اپنی فریٹرنٹی میں اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے کہتے تھے. اب مدثر اقبال کی بھی وہ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ تھی, مدثر اقبال بھی پاک نیوز کے لیے کام کرتے تھے, تو اس کا مطلب یعنی کہ جب یہ بول نیوز میں آیا ہے تب ان کی ملاقات یا تو اس وقت ہوئی ہے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے یا اس سے پہلے ہوئی ہے. تو اس سارے ٹینیور میں جو بھی سارا سینیریو ہے تو انہوں نے بھی ٹرسٹ کر کے کیا ہے. فار انسٹنس کہ جیسے آپ مجھے کسی انویسٹمنٹ کا کہیں گے تو مجھے یہ فیل ہوگا کہ کیونکہ آپ نے کہا ہے تو یہ ٹرسٹ وردی ہوگا, پھر وہاں پہ ہو سکتا ہے میں غلطی کر بیٹھوں. تو اس لیے ہمیں وربل کانٹریکٹ کے اوپر نہیں چلنا. اب مدثر کی جو ہے اس وقت زندگی لکھی تھی تو مدثر وہاں نہیں گئے, ان کی کوئی اور انگیجمنٹ ہو گئی تو وہ بچ گئے, ورنہ ہو سکتا ہے مدثر بھی آج نہ ہوتے. اچھا, کیا آپ کہتے ہیں کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, اکنامک کنڈیشنز ہیں اس وقت, ایک تو خاص طور پہ کیش انویسٹمنٹ لوگ کرنے پر مجبور ہیں اس لیے کہ کوئی چھوٹا موٹا ایسا کاروبار اس وقت نہیں نظر آتا جو کہ ابتدائی طور پہ منافع دے سکے. پھر بینکس کی جانب سے ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بہت کم ہے. جو مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ ملکی معاشی حالات کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ وہ وربل کانٹریکٹ پہ اور یا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر کے ایسے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, یا پھر یہ پریکٹس ویسے ہی چلتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر بلند, I'll answer your question, لیکن اس سے پہلے I just want to add کہ یہ breach of trust بھی ہے. یہ law of tort میں آتا ہے. آپ کے اوپر ایک تو وربل کانٹریکٹ کیا انہوں نے, یہ بھی انہوں نے بریچ کی اپنے کانٹریکٹ کی, یہ تھا breach of contract. دوسرا تھا breach of trust. یہ دو تو ان کے اوپر یہ ہو سکتے ہیں کیسز. یہ عاطف زمان اگر ابھی فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ واقعی اگر یہی کلر ہے, کیونکہ یہ عجیب سا بالکل مسٹیریس سا کیس بنتا جا رہا ہے. پہلے لگتا ہے فار سپلٹ سیکنڈ کہ عاطف زمان ہی کلر ہے, پھر بعد میں یہ لگتا ہے کہ پیٹ میں گولی لگی, کیا انہوں نے ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے کیا ہے یا واقعی کسی اور نے ان کو بھی مارا ہے. تو یہ عاطف زمان اب جب ان کی حالت بہتر ہوگی تو فردر پتہ چلے گا. اور دوسرا اکانومک کنڈیشنز کے حوالے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گی وہ بندہ زیادہ پریشان ہے, غریب سے زیادہ میں کہوں گی وہ بندہ پریشان ہے جس کے لیے اسٹیٹس سمبل امپورٹنٹ ہے, یا جو کہتا ہے کہ میری میٹرنل فیملی اور میری پیٹرنل فیملی اتنی اسٹرانگ ہے میں ان سے زیادہ کمپیٹ کروں. تو کمپٹیشن کے چکر میں بعض اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اکانومک کرائسس ہمیشہ سے ہمارے ملک میں رہے, کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. ابھی ہو سکتا ہے اس وقت ذرا اپوزیشن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. اس وقت پرانے سینیریو بھی ایسے ہی تھے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی کبھی اچھی رہتی ہے کبھی بری رہتی ہے. ایک انویسٹمنٹ کا ایک وہ طریقہ, وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ لاس کرتے ہیں. تو لیکن یہ طریقہ وہی سمپل بات ہے اس میں بھی دوبارہ کہ جو بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم نے وربل کانٹریکٹ پر بالکل بھی نہیں جانا. اچھا, اس میں الوینہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے ایسے اینکرز ہیں جن کے 4-5 کروڑ روپے لگے ہوئے تھے. آپ مرید کے بھی 50 لاکھ کہ ایک اینکر پرسن کے لیے اتنی بڑی رقم انویسٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا اگر وہ واقعی یعنی اچھے ذرائع سے یا وائٹ منی اگر ہو. حلال حرام کے تو خیر ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹڈ فار منی ہو جو کہ باقاعدہ ٹیکس ادا کر کے وہ حاصل کی گئی ہو. کسی بھی اینکر پرسن کے لیے 4-5 کروڑ روپے اس طرح سے کہیں انویسٹ کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کیونکہ اتنی سیلریز نہیں ہیں, اور اگر سیلریز ہے تو وہ جو ٹاپ ناچ اینکرز ہیں ہمارے جو کہ بہت کم پروپورشن ہے ان کی اتنی بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ میں سیلریز ہوتی ہیں. تو مرید کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا ٹائم سے پریکٹس کر رہے تھے جرنلزم. مرید کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے, اس وقت بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کچھ تو بہت سارے 25 سے 30 افراد کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ اس ایک تو کافی ذرا ان کا فیس بھی ذرا پاپولر ہے, نیوز اینکر ہے, پروگرام اینکر بھی نہیں ہے. تو سوال یہ آتا ہے پروگرام اینکر کے پاس پھر بھی اچھی سیلری کے چانسز ہوتے ہیں, وہ اچھا کما لیتا ہے.
ڈپینڈز اپان دا چینل اینڈ اپرچونٹی. لیکن نیوز اینکر کے پاس ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اور اس پورے کیس میں ایک نیوز اینکر کی بھی بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہے. تو نیوز اینکر کی تو اتنی سیلری نہیں ہوتی ہے, تو پھر آبویسلی یا تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے کہ اینکرز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی سب کی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ٹیکس نیٹ کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ بچ رہے ہیں, تو یہ ایک اور ایک کوشچن مارک ریز ہوا ہے اس سے. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئیں گے, جو لوگ اپنے پیسے کلیم کریں گے, تو کیا ان سے بھی پہلے ان کی آمدنی یا ذرائع کے حوالے سے کوشچنس کیے جائیں گے, اور اس کے بعد اس طرف جایا جائے گا کہ ان کا پیسہ کہاں ہے, کیسے لگا ہوا ہے, کیونکہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ اگر کوئی نہیں گیا کانٹریکٹ کے اوپر, تو یا تو اس کا مطلب ان کو خود ہی اپنے اوپر ایشو تھا, ڈاؤٹ تھا, یا پھر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اس شخص کے اوپر. یہ دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اب اگر کنڈیشن نمبر 1 ہے کہ ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ تھا اور ان کا منی ٹریل صحیح تھا. جی ہاں, یعنی اب انویسٹیگیشنز میں کیا ایسے لوگوں کی منی ٹریل بھی نکالی جائے گی, کیونکہ اب ایمنسٹی ختم ہونے کے بعد بولنے لگی تھی کہ ایمنسٹی اسکیم کو ہی دیکھ لیں آپ, جون کا ایک ریٹرن دیکھ لیں کہ کتنا ہیوج ریٹرن ہمیں ملا ہے, اور اتنا کبھی بھی کوئی ٹیکس فائل نہیں ہوا, اتنا اماؤنٹ کبھی نہیں دیکھا گیا. تو یہ سوال تو بہت سارے جو اینالسٹ انہوں نے بھی ریز کیا کہ اتنا پیسہ دیواروں میں چنوایا تھا یا زمین میں دفنایا تھا, کہاں تھا یہ پیسہ. تو منی ٹریل تو ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے ہمارے ملک میں, پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بہت تیز ہے. چاہے کوئی بھی ہو, ان کے اوپر ریفرنسز ہوں جیسے بھی ہوں, نیب ہو, ایف آئی ہو, جتنی بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, یا پھر ٹیکس کے حوالے سے جو اتھارٹیز ہیں وہ سب ایکٹیو ہیں. تو آبویسلی کیونکہ بہت بڑا کیس بن چکا ہے, جو اینکر ہے ٹی وی اینکر وہ ایسوسیٹ ہو چکے ہیں اس کیس کے ساتھ, تو اس کی جو اب انویسٹیگیشن ہے وہ بہت ہائی اینڈ پر ہوگی. تو سب اگر کوئی کسی کے پاس کوئی بلیک منی ہے تو وہ بھی ان دی اینڈ سامنے آئے گا. اچھا, ہمارے یہاں عموماً ہائی پروفائل کیسز انیشلی ہائی لائٹ تو ہو جاتے ہیں, لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے. یعنی ابھی بہت ہائپ کریٹ ہو جائے گی, تمام ٹی وی چینلز پروگرامز بھی کریں گے, نیوز میں بھی ہائی لائٹ کریں گے, لیکن جو ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے, یعنی جب اس کی پروسیڈنگز چلائی جائیں گی, مقدمہ چلے گا, تو گواہان جو ہیں وہ کورٹس میں جاتے ہوئے چونکہ گھبراتے ہیں کہ ہر پیشی پہ جا کے پیش ہونا پڑتا ہے, اور ان کو لائف کا بھی اپنا ایک تھریٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز, ایون ہائی پروفائل کیسز بھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ سرد خانے میں چلے جاتے ہیں, سالوں لگ جاتے ہیں ان کیسز کو فیصل ہونے میں, اور چونکہ فیصلے ہی نہیں آتے تو ملزمان یا جو مجرمان ہوتے ہیں وہ بھی ایٹ لارج گھوم رہے ہوتے ہیں بآسانی, انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ کہا جاتا ہے کہ کیس تو کورٹ میں چل رہا ہے, اب تو 5 سال لگیں گے, 6 سال 7 سال لگیں گے فیصلہ آنے میں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بلند, یہ جو آپ نے کویسچن ریز کیا, یہ میرے حساب سے ان مائی اوپینین یہ صرف ہائی پروفائل کیسز میں نہیں ہوتا. یہ جو نارمل کیسز ہوتے ہیں, جو آرڈنری سٹیزن کے کیسز ہوتے ہیں, ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں, کیا سینیریو ہے. ہو سکتا ہے اس وقت, کیونکہ ابھی ہم پولیٹیشنز کی بھی بات کر لیں یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگوں کی بات کر لیں, اس طرح کیسز سامنے آتے ہیں, پھر وہی جیسے آپ نے کہا, پھر اس کی پراپر کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی کہ کون اس میں ایکیوزڈ, کیا واقعی ملزم نکلا, مجرم نکلا یا نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے فردر. ہو سکتا ہے اس کی انویسٹیگیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو, کیونکہ اب ٹیکس وغیرہ کی اور بہت سارے معاملات بہت زیادہ تیزی سے جاری ہیں. تو اب ویٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہہ سکتے قبل از وقت, کیونکہ ابھی لٹیگیشن پراپرلی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی. بالکل. تو خیر, ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. الوینا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. ناظرین, یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہ رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزاد سے بھی مزید بات چیت کریں گے, اور جو کچھ اور پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کریں اور اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے حوالے سے جو آج کراچی کے علاقے خیابان بخاری پر پیش آیا. نجی ٹی وی چینل کے اینکر مرید عباس کو گولیاں مار کے جاں بحق کر دیا گیا, اور صرف مرید عباس ہی نہیں, ان کے ساتھ خضر جو موجود تھے وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو مبینہ طور پہ گولی مارنے والا شخص یعنی عاطف, اس نے بھی یا تو اپنے آپ کو خود گولی مار لی یا فائرنگ کے تبادلے میں
وہ بھی زخمی ہوا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے، جسے طبی امداد دی جا رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طرح اس کی جان بچائی جا سکے تاکہ اس پورے معاملے کو حل کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام اینکر الوینا آغا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر ہیں، نیوز اینکر ہیں اور اسی ٹی وی چینل سے منسلک ہیں جہاں مرید عباس بھی اسی ٹی وی چینل سے منسلک رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ اعجاز خان۔ السلام علیکم عظمیٰ، آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے بتائیے کہ عظمیٰ کہ یہ جو واقعہ ہے یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ جو لین دین کا واقعہ تھا، کیا اس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا؟ مرید عباس جنہیں یہ کہا جاتا ہے، تمام ہی ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بہت ہی نفیس انسان تھے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں، کوئی کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، تو آخر کیا سمجھتی ہیں آپ، کیا وجوہات ہوئیں جن کی بنا پر مرید عباس کو گولیاں مار دی گئیں؟ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا بھائی، میرا بہت پیارا بھائی، میرا بہت پیارا دوست، بہت ہی اچھا انسان، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس بات کو کیسے ایڈمٹ کروں کہ مرید نہیں ہے۔ کام دفتر سے کرتا کرتا وہ گیا، کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، یہ کیا سب کچھ ہوا، ابھی تک ذہن یہ بات ماننے پہ ہی تیار نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اپنے کانوں سے جب یہ خبر سنی ٹی وی پہ، کانوں کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، دل کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، دل سنبھالیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، کیا کہیں۔ ابھی تک جس کنڈیشن میں ہوں میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے آپ کو کیسے بیان کروں۔ مرید کے بارے میں بات کروں، مرید کا اور میرا ساتھ بہت پرانا تھا، صرف ایک چینل میں نہیں اور 2-3 چینلز میں ہم نے کام کیا۔ بہت پیارا انسان تھا، بہت ہی پیارا دوست، سب کا خیال رکھنے والا، اور سب سے بڑھ کر یہ مجھے تو بہت ہی عزت دیتا تھا، بہت پیار سے مجھے صرف پاپا کہتا تھا۔ اور ابھی 15-20 دن پہلے جا رہا تھا باکو، تو مجھے کال کی کہ آپ کہاں ٹھہری ہوئی تھی، مجھے بتائیے کس کس جگہ پہ تھیں، کیا کیا ڈیٹیلز تھیں، سارا سب کون سے ہوٹل سے کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ میں نے بس اس کو سارے سب ڈیٹیلز وغیرہ دی، اور خوش تھا بہت، گھر اپنا بنایا تھا، بڑا اچھا ڈیکور کیا تھا، بہت ہر چیز میں مشورہ لینا، ہر چیز میں، اور صرف میرے ساتھ ہی نہیں، وہ سب کا بہت خیال رکھتا تھا، جتنے بھی لوگ تھے، ہنسمکھ تھا، ہنساتا رہتا تھا، اور بیٹھتا تھا تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں آپ بتائیں۔ میں ہمیشہ اس کو کہتی تھی کہ بھائی تم ہیرو لگتے ہو ہمیشہ سے۔ اور جہاں تک بات کہ کسی کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی، یا پیسے کا لین دین تھا، یا کیا معاملہ تھا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس نے تذکرہ بھی کیا تھا اس حوالے سے بھی کہ وہ کوئی بزنس کرتا ہے، اور یہ تینوں دوست تھے، یہ تینوں خود بتاتا تھا یہ ساری بات۔ اب بلند بات پھر وہی آ جاتی ہے، پیسے کی لین دین میں کیا کہاں تک ہوا اور کس حد تک بات بڑھی، ابھی تک تو میں اس ساری چیزوں تک آئی نہیں ہوں، سوچ ہی نہیں پا رہی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔ اچھا، عاطف زمان جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ اس نے گولیاں ماری ہیں، کیا اس سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس پورے سرکل میں، فرینڈ سرکل میں؟ نہیں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مرید اس حوالے سے بتاتے تھے کہ اس کے کچھ پارٹنرز ہیں اور وہ کام کرتا ہے، لیکن میری ان میں سے کسی سے بات کبھی بھی نہیں ہوئی اور کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو ان دنوں یعنی اگر ہم گزشتہ دنوں کی بات کرتے ہیں تو کیا مرید پریشان تھے پیسوں کے حوالے سے، پریشر میں تھے، یا جن لوگوں نے ان کے کہنے پہ پیسے لگائے تھے کیا ان کے سامنے بھی جواب دے تھے؟ اس وجہ سے آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ رمضان کے بعد سے وہ بہت زیادہ پریشر میں تھے اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ بہت سارے ان کے فرینڈز ہیں آس پاس اور جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی بھی تھی، اور مجھے جہاں تک میری معلومات ہے اور جہاں تک میرے سامنے جو بات ہوئی تھی، مرید کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور میں نے بہت ڈیٹیلز نہیں پوچھی کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ جو بھی کوئی وہ کام تھا، تو مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں تھا، اس سے میں نے ڈیٹیلز پوچھی نہیں کہ کیا پرسنٹیج تھی یا کیا پرسنٹیج کے اوپر وہ کام کرتے تھے۔ تو
उस हवाले से मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि मुरीद ने मुझे कहा था कि कुछ अरसे से कुछ रेट जो है वो कुछ कम हो गया है क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ गई है। कुछ इस तरह की उन्होंने 1-2 बार बात की थी, लेकिन अब तो मेरी उनसे कोई क्योंकि मैं थोड़ी छुट्टियों पे थी तो 1-2 महीने से मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मेरी उनसे ऑन एंड ऑफ बातचीत चल रही होती थी फ़ोन पे। कभी भी जैसे अभी गए हुए थे तो मैं अभी कुछ अरसे पहले ही बाहर से आई, तो फिर मेरी उनसे मुलाकात अभी ऐसा हुई नहीं थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया उज़्मा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वाकई बड़ी हैरत की बात है और अफसोस की बात भी है कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे पर भरोसा करके इस तरह से लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अलवीना, क्या आपको लगता है, मतलब किस तरह से लोग सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत पे लोगों पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं? देखिए नतीजतन कहाँ नतीजा निकलता है कि पैसों का ही मामला था, चाहे करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए की बात हो, लेकिन एक जान जो है ना, इंसानी जान, वो इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। जी, तो ये सबसे पहले तो हमारी वैल्यूज़ का फुकदान है। लोगों में ये वैल्यूज़ नहीं है कि पैसा उनके लिए पहले है, फिर दीन और ईमान बाद में। अगर दीन ईमान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर कभी भी ऐसे वाक़यात जन्म नहीं लेंगे। दूसरा ये कि अब वो वक्त नहीं रहा कि हम वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करें। 2 पैसे का भी काम हो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट में और डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए। और बस ट्रस्ट नाम की चीज़ अब ऑलमोस्ट रह नहीं गई। इसीलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप बहुत बुरी चीज़ है। आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी करते हैं तो भी वो बुरी चीज़ है। तो इसीलिए बहुत लॉफुली और हर चीज़ को इन रिटर्न देखना चाहिए। नहीं, देखिए वैसे मैं नहीं समझता कि पार्टनरशिप कोई बुरी चीज़ है। ये वैसे भी कहा जाता है कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं जितने ज़्यादा लोगों को किसी भी कारोबार में शामिल किया जाता है, अगर तमाम लोग सही चल रहे हो तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती, अच्छे तरीके से सही लॉफुली चलें तो। लेकिन वैसे रिस्की माना जाता है इसको कुछ इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से भी। तो इसीलिए खुद सेफ साइड रह के जो है हमें अपना सेफ एंड रखना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ एक और एंकर पर्सन राहिल अख्तर मौजूद है। मेरे अपने भी बहुत अच्छे पर्सनल दोस्त हैं और ख़ास तौर पे इस मामले के हवाले से चूँकि वो बहुत क्लोज़ रहे हैं मुरीद के, तो इस वजह से उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राहिल, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राहिल, क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से भी काफ़ी अपडेशन मुख्तलिफ ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे आती रही है, तो इस वजह से मैंने मुनासिब भी समझा कि आपसे भी बातचीत की जाए। क्या मामला था, क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ पैसे के लेन देन का मामला था या इसमें कोई और कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है जिसने इन हालात का और इन तमाम टेंशन्स का फ़ायदा उठाते हुए गोलियाँ चलाई हैं? अभी तक यहाँ पर, अभी तो हम खैर अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, तो अभी तक जितनी चीज़ें यहाँ पर जमा हुई हैं, जितनी इतलात मिली हैं, जो एक लड़का वहाँ से जिंदा उसी फ्लैट से निकल के भागा था, उसने जितने फ़ोन्स किए थे, उससे तो ये बात पता चली है कि आतिफ जमान जिसने कॉल करके बुलाया था, ये कह के बुलाया था कि कुछ पैसों की रिकवरी है, उसके लिए आपको बुला रहा हूँ। और उससे पहले वो डिफेंस में ही एक और जो इनका साथी पार्टनर था जिसका नाम है खिजर, उनको वो अलग एक जगह पहले ही शूट कर चुके थे और बाद में मुरीद जब पहुंचे हैं इनके पास तो वहां पर इन्होंने इन पे फायर किया है। इनके साथ एक और लड़का जिसका नाम बताया जा रहा है उमर, जिसको मैं नहीं जानता, खिजर को और मुरीद भाई को तो जाहिर है बहुत सालों से जानते हैं। तो उमर पे जब फायर किया तो शायद उस वक्त जो उसकी गन थी वो स्टक हुई है और फिर वहां से उमर भागा है, तो फिर उसने जाके सारी बात की है। अच्छा, वो बस जो भी मामला थे वो तो मेरा ख्याल है साथ साथ खुल जाएंगे, लेकिन आप भी शायद, मुझे नहीं पता आपका कितना पुराना ताल्लुक है, लेकिन मैं तो शायद जब से इंडस्ट्री की स्ट्रगल में था, मुरीद अब्बास एक वाहिद शख्स था जिसने 2010 से एक मोरल सपोर्ट की है मेरी और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को। इंतहाई डाउन टू अर्थ, इंतहाई शफीक, इंतहाई हम्बल इंसान, बड़े भाई जैसी एक शख्सियत थी मेरे लिए तो कम से कम। अभी तक जो मामला हैं वो तो कारोबारी लग रहे हैं, बाकी अभी यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, पोस्टमार्टम के मामला भी चल रहे हैं। अच्छा राहिल, ये बताइएगा, आतिफ जमान जिस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे आतिफ जमान ने फायरिंग की है, तो क्या उससे कभी आपकी मुलाकात हुई है या ये तमाम मामलात आपकी इल्म में थे कि क्या मामलात चल रहे हैं लेन देन के, जिस वजह से मुरीद, जो मैंने सुना है कि कुछ आजकल चंद दिनों से परेशान थे, या जो और लोग हमारे इस मीडिया फील्ड के साथी एंकर्स हैं या लोग हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट इस कारोबार में थी, वो लोग भी बड़े परेशान थे क्योंकि अब इस कारोबार से मुनाफा भी नहीं आ रहा था और असल रकम भी वापसी उसकी नज़र नहीं आ रही थी। 2-2.5 महीने से रमज़ान के वक्त से ये कुछ परेशानी शुरू हुई थी और बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से जो आतिफ जमान है जिसका नाम आ रहा है वो भी काफ़ी प्रेशर में था। और ये दोनों तीनों जिनका नाम है ये काफ़ी करीबी दोस्त रहे थे। जिस कारोबार का हवाला दिया जा रहा है वो इन्होंने
जितना मुझे पता है मिल के शुरू किया था। फिर बाद में मुझ जैसे मतलब हम इंडस्ट्री में जितने लोग थे, जितने दोस्त थे, सभी को इस हवाले से कहा गया कि अच्छा है, मुनाफा है, मीडिया के हालात हैं, इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो बिल्कुल मेरी भी आतिफ से मुलाकातें हुई हैं इस दौरान, और मुरीद भाई के तवस्सुत से या मुदस्सिर इकबाल के तवस्सुत से ये मुलाकातें ज़रूर हुई थी। और उसमें जिस तरह बहुत सारे लोगों को इसमें कहा गया कि आप भी आएँ और साथ, तो बिल्कुल ये मुलाकातें हुई थी। रमज़ान से हमें ये पता था कि कुछ परेशानी है, जिस तरह के मामला चल रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के उस हवाले से। अच्छा, कुछ ये बता सकते हैं कि बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अख्ताम के करीब है, अंदाज़न कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट का ये मामला है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए थे? एक्चुअल नंबर तो मैं भी इस वक्त कुछ मतलब क्योंकि जो मेरी आखिरी बार बात थी मुझे नहीं पता उसमें कहाँ तक वो पहुंचा था, लेकिन ये बात कुछ कम पैसों में नहीं थी, ये कुछ करोड़ों की बात थी, जिसमें एक शख्स या दो शख्स या तीन शख्स लोग इन्वॉल्व नहीं थे। इसमें सिर्फ हमारी मीडिया इंडस्ट्री के ही काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो मीडिया के हालात से तंग आकर उन्होंने जो भी जमा पूंजी थी वो इसमें इन्वेस्ट की थी, और कोई कम